صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرة من نصیب۔ اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا جو لوگ آخرت کی کیتی کا طلبگار ہو ہم اس کو بڑھا کر دیں گے، اور جو دنیا کا طلبگار ہو ہم دنیا میں اس کو دے دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اس آیت سے یہ مطلب اور یہ مراد نکل آتے ہیں کہ دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں، ایک کو کہتے ہیں طالب الدنیا اور ایک کو کہتے ہیں طالب الآخرت۔ یعنی ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا کے پیچھے تمام سرمایہ وقت خرچ کیا ہوا ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو پوری 24 گھنٹے میں آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ لیکن اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کون طالب الدنیا ہے اور کون طالب الآخرت ہے؟ ان کے لیے علماء کرام نے 3 علامات بیان کیے کہ دنیا کا طلبگار کون ہے اور آخرت کا طلبگار کون ہے۔ یہ علامات سے آپ سمجھو گے کہ پھر ہر انسان اپنے دل سے پوچھیں گے کہ میں دنیا کا طلبگار ہوں یا آخرت کا طلبگار ہوں۔ تو ان علامات میں سے ایک علامات علماء کرام نے یہ بیان کیا کہ دنیا کا طلبگار اپنا 24 گھنٹے زیادہ وقت اور زیادہ مشغولیت جو ہے یہ دنیا کے کاموں میں لگائیں گے، دنیا کمانے میں، تجارت میں زیادہ وقت انہی میں گزر جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں طالب الدنیا۔ اور طالب الآخرت کی علامہ یہ ہے اور پہچان یہ ہے کہ یہ ہمہ وقت 24 گھنٹے اس کی فکر آخرت پر لگی رہتی ہے کہ میرا آخرت سدھر جائے اور میرا آخرت صحیح ہو جائے۔ تو دنیا کا طلبگار تو وقت جو ہے دنیا میں دیتے ہیں، اور اس کی حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اپنی جان اور اپنی زندگی کا سرمایہ لگاتے ہیں، کوئی تو اس سرمایہ کے بدلے میں آخرت میں نجات پاتے ہیں اور آخرت کے عذابوں سے نجات اس کو مل جاتے ہیں، اور کوئی اس جان اور اس زندگی کو اس سرمایہ کو لگاتے ہیں دنیا کے کاموں میں۔ فَمُوبِقُهَا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمُوتِقُهَا کا معنی اپنے آپ کو نجات دلاتے ہیں، اور فَمُوبِقُهَا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ تو یقیناً ہر صبح ہر انسان جب گھر سے نکلتے ہیں تو کوئی دنیا کی فکر اور دنیا کا غم لے کر نکلتے ہیں، اور کوئی آخرت اور آخرت کی فکر نکل کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے علامات یہ ہے، اور دوسری علامات اہم ترین علامت کہ طالب الدنیا ہمہ وقت اپنے حق کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ میرے حق ضائع نہ ہو جائے۔ مثال ایک بچہ ہے، اس کو گرانے کے اندر باپ کا حق ہے، اس کے اوپر ماں کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، بہنوں کا حق ہے، معاشرے کے اندر جو ہے پڑوسی کا حق ہے، مسلمان کا حق ہے، انسان کا حق ہے۔ تو اگر طالب الدنیا ہوگا، طالب الدنیا، تو یہ اپنے حق کے بارے میں فکر مند رہیں گے کہ میرا حق ضائع نہ ہو جائے، اوروں کا حق ضائع ہو جائے بھلے لیکن میرا حق ضائع نہ ہو جائے۔ اور طالب الآخرت کا سوچ یہ ہوتے ہیں کہ ہم وقت میں اوروں کو اپنا حق دے دوں، یعنی باپ کا جو حق ہے میرے اوپر وہ ادا کروں، ماں کا جو حق ہے اس کو میں ادا کروں، بھائیوں کا جو حق ہے اس کو میں ادا کروں۔ یعنی طالب الآخرت والے، یعنی آخرت کا طلبگار اپنے حق کے فکر مند نہیں ہوتے بلکہ اوروں کا حق جو ان پر ہے ان کو پورا ادا کرتے ہیں۔ یہ طالب الآخرت کی دوسری پہچان ہے۔ یعنی ایک پہچان یہ ہمہ وقت اپنی زندگی اور اپنے جان اور جسم کو دینی کاموں میں لگاتے ہیں اور آخرت کے کاموں میں لگاتے ہیں، اور طالب الدنیا جو ہے اپنا زندگی کا سرمایہ یہ دنیا کے کاموں میں لگاتے ہیں۔ اور دوسری پہچان طالب الآخرت جو ہے اپنے حق کی فکر مند نہیں ہوتے بلکہ اوروں کا حق ادا کرتے ہیں، اور طالب الدنیا جو ہے اپنے حق کے فکر مند ہوتے ہیں کہ میرا حق ضائع نہ ہو جائے، اوروں کا حق جو میرے اوپر ہے وہ ضائع ہو جائے اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور تیسری علامت طالب الدنیا اور طالب الآخرت کی یہ ہے کہ طالب الدنیا والا انسان اپنے بچے سے دینی علوم پڑھے گا اور پڑھائے گا اور سکھائے گا، اپنے بچے کو
مدرسے بھیجے گا، قرآن سکھائے گا اس کو، اور دینی تعلیمات سکھائیں گے۔ اور طالب دنیا والا کا پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے بچے سے اسکول کالج، اگرچہ وہ ضرورت ہے، ایک بات یاد کرو، ایک علم ہے، ایک معرفت الہی ہے، اور ایک معلومات ہے۔ علم سے معرفت الہی حاصل ہوگی، اور اسکول اور کالج جو ہے یہ معلومات ہے۔ اس سے آپ کو یہ بتائے گا کہ روڈ کس طرح بنیں گے، ایک بیمار کا علاج کس طرح کریں گے، حالانکہ وہ ہماری ضرورت ہے، اس کا انکار بھی نہیں ہے، لیکن مقصد ہمارے قرآن ہے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ نے علم جو کہا ہے قرآن کو کہا ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کہا ہے۔ تو طالب دنیا کی تیسری پہچان یہ ہے کہ یہ اپنے بچوں سے، کیونکہ بچے ماں باپ کی بہت بڑی سرمایہ ہے، وہ اپنے بچوں سے اسکول اور کالج اور دنیائی تعلیم حاصل کرے گا، اور طالب الآخرت والے اپنے بچوں سے یعنی دینی تعلیم حاصل کرائے گا، اور ان کو مدرسے بھیجے گا اپنے ماں باپ کی اور معاشرے کی اور دنیا کی، کہ اللہ کی معرفت اس کو سمجھ میں آ جائے، اللہ کون ہے اور میں کون ہوں، میں کس چیز سے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا اور کس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو ایک بات اس میں یہ سمجھانی ہے کہ اکثر اسکول کے اور کالج کے سامنے یہ آیات لکھی جاتی ہے رب زدنی علما، حالانکہ رب زدنی علما کی تشریح جو ہے قرآن نے یہ علم مراد نہیں ہے جو اسکول اور کالج کی ہے۔ اسکول اور کالج یہ ایک فن ہے، ایک معلومات ہے، باقاعدہ یہ قرآن کی آیات کی غلط تشریح کر رہے ہیں، قرآن کی اندر تحریف کرتے ہیں، بلکہ علم جو قرآن میں ہے یہ قرآنی علم مراد ہے جو صحابہ نے سیکھا تھا۔ صفا سب سے پہلے مدرسہ صحابہ کی 70 صحابہ تھے، یہ علم مراد ہے۔ تو یقیناً طالب الآخرت جو ہے وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل